والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى وأتوا البیوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 189، اس کا رکوع نمبر 8 اور پارہ نمبر 2۔ اس آیت پاک کے 2 جز ہیں اور ہر جز کا ایک الگ شان نزول ہے۔ یاد رکھیں، قرآن مقدس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہ کتابیں شان نزول نہیں رکھتی۔ شان نزول فقط قرآن مقدس کے ساتھ وابستہ ہے، چونکہ وہ کتابیں یک بار آئیں، ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی۔ لیکن قرآن مقدس وہ ہے کہ جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک ایک بار آیا، اور اس کے بعد آسمان دنیا سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قلب اطہر تک 23 سال کے اندر ضرورتاً حکماً جہاں پہ بھی موقع مناسبت سے ضرورت سے جس حکم کی ضرورت ہوتی اس کے مطابق یہ آیات کا نزول ہوتا رہا۔ تو اس لیے اس آیہ مبارکہ کے 2 جز ہیں اور 2 الگ الگ اس کے شان نزول ہیں۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، یہاں تک ایک شان نزول ہے اور اس سے اگلے جز کا الگ شان نزول ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس 2 صحابہ کرام، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ثعلبہ بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے سوال کیا چاند کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ چاند کے بارے میں سوال کیا کہ حضور، کبھی تو اس کو ہم دیکھتے ہیں ایک بالکل ڈورے کی مانند باریک سا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آدھا چاند ہے، اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مکمل چاند ہے۔ تو اس کی ہمیں سمجھ نہیں آ سکی حکمت کیا ہے کہ کبھی بالکل باریک سا ہے، کبھی آدھا حصہ ہے، اور کبھی مکمل ہے۔ اور یاد رکھیں، جو بالکل باریک سا ہے پہلی دوسری تاریخ کا، اس چاند کو ہلال کہا جاتا ہے۔ یہ جو کمیٹی رویت کے لیے ہوتی ہے اس کا نام کیا ہے؟ رویت ہلال کمیٹی۔ چونکہ انہوں نے پہلی چاند کا تعین کرنا ہوتا ہے، اور پہلی چاند کا تاریخ جو ہو اس چاند کی نوعیت کا نام کیا ہے؟ ہلال۔ بالکل باریک سا ہے، جو پہلی اور دوسری تاریخ کو جو چاند ہے اس کو ہلال کہا جاتا ہے۔
پھر یہ چاند دوسری کے بعد چونکہ آگے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ آدھے چاند تک یا مکمل ہونے سے پہلے تک جو چاند ہوتا ہے نا، اس کو قمر کہا جاتا ہے۔ کیا نام؟ قمر۔ اور پھر جب 14ویں کی رات آتی ہے اور یہ چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے، اپنی روشنی کو پوری طرح بکھیر رہا ہوتا ہے، تو اس 14ویں کے چاند کو کہا جاتا ہے بدر، بدر منیر۔ تو یہ چاند کے نام ہیں۔ تو یہ سوال کیا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں کہ حضور کبھی اس طرح، کبھی اس طرح، کبھی اس طرح۔ تو خوبصورتی یہ ہے کہ یہ سوال لے کے آئی تھی وہ در مصطفیٰ پر، در مصطفیٰ پر یہ سوال صحابہ کرام نے کیا، اور ابھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے نورانی لبوں کو جنبش نہیں دی تھی کہ جواب در خدا سے آ گیا۔ تو اس کا جواب یہ پہلا ہے۔ اب دوسرا، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک، اس حدیث پاک کے راوی بھی ہیں، کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جہاں اور بہت ساری خرافات تھیں، وہاں ایک خرافت، مثال کے طور پر زمانہ جاہلیت کے اندر ایک تو بتوں کی پوجا پاٹ ہوتی تھی، حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ کعبہ شریف کے اندر بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے، یعنی کعبہ شریف کے اندر بھی، خدا کے گھر کے اندر بھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے وہ بت، وہ خدا بنا کے ادھر رکھے ہوئے تھے۔ یہ ایک زمانہ جاہلیت کی بےہودہ یہ صورتحال تھی۔ دوسرا ان کا ایک اور بےہودہ حرکت تھی کہ وہ کعبۃ اللہ کے گرد طواف کرتے تو برہنہ کرتے، ننگے ہو کر وہ طواف کرتے۔ ایک طرف یعنی اس کو اپنے لیے عقیدت سمجھتے طواف کرنا، وہاں سے چکر لگانا، طواف کرنا، لیکن دوسری طرف ان کی ذہنی کیفیت اور حالت یہ تھی کہ وہ اپنی وہ جو اخلاقیات تھی اس کے اندر زیرو تھے، کہ کعبہ شریف کے اندر، حرم کے اندر پھر رہے ہیں اور وہ برہنہ پھر رہے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک ذہنی کیفیت تھی۔ اسی طرح ایک ان کی اور بری عادت یہ تھی، جس کا اس آیت کے اس حصے سے تعلق ہے، کہ جب حج کے دن آتے اور احرام باندھ لیتے تو اس کے بعد ان کے خیال میں یہ تھا کہ احرام باندھ کے اس دوران گھر میں کسی وجہ سے آنا پڑے، یا پھر حج کر کے واپس جب اپنے گھر میں آئیں تو وہ دروازے کی طرف اپنے گھر داخل نہیں ہوتے تھے، دروازے کی طرف سے نہیں آتے تھے۔ ایک مخصوص قبیلے تھے جن کو یہ دروازے کی طرف سے آنے کی اجازت تھی، وگرنہ وہ گھر کے پچھلی دیواروں کو توڑتے، وہاں سے سوراخ کرتے اور وہاں سے اپنے گھروں میں داخل ہوتے۔ اور ان کے عقیدے میں اور ان کے خیال میں یہ تھا کہ اگر حج کے دنوں میں احرام باندھنے کے بعد اگر کوئی شخص دروازے سے اپنے ہی گھر میں داخل ہو تو وہ گناہ گار ہے، اسے وہ فاجر کہتے ہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت رفاعہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک مرتبہ حج کے دنوں میں گھر میں آنا پڑا، تو جب ان کو لوگوں نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا کہ وہ دروازے سے اندر داخل ہوئے، تو لوگوں نے آواز کسنا شروع کر دی کہ رفاعہ تو فاجر ہے، معاذ اللہ، یہ تو فاجر ہے، گناہ گار ہے۔ تو اس کے متعلق جب یہ بات کہی اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور، لوگ اس طرح میرے بارے میں بات کرتے ہیں، جبکہ میں صرف اپنے گھر کے دروازے سے داخل ہوا ہوں تو لوگوں نے مجھے فاجر کہنا شروع کر دیا۔ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی لبوں کو جنبش نہیں دی تھی کہ جبریل امین یہ آیت کا حصہ لے کر آ گئے، اس کا جواب آ گیا۔ تو اس آیہ مقدسہ کے یہ دو شان نزول ہیں، یہ آیت دو شان نزول رکھتی ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ تم سے نئے چاند کو پوچھتے ہیں، تم فرما دو وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے، اور یہ کچھ بھلائی نہیں کہ گھروں میں چھید یعنی پچھلی دیوار توڑ کر آؤ،
ہاں بھلائی تو پرہیزگاری ہے، اور گھروں میں دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ فلاح پا جاؤ۔ سمجھ آ گئی بات؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب یہ سوال ہوا کہ حضور یسألونک عن الاہلہ، اس ہلال کے بارے میں بتائیے کہ کبھی اس طرح کبھی اس طرح کبھی اس طرح، یہ کیا ہے؟ تو جواب در خدا سے آیا، قل، فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے، ہیجا مواقیت للناس والحج، یہ جو چاند کا بدلنا ہے نا، اس کی صورتحال، اس کی کیفیت کا بدلنا ہے، یہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی ڈورے نما چاند کسی کو نظر آئے تو وہ کیا سمجھے گا کہ یہ مہینے کی ابتدا ہے یا درمیان ہے یا انتہا ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر کوئی ڈورے نما چاند کو دیکھے گا تو وہ سمجھ جائے گا یا آج یکم ہے یا آج دو ہے، یعنی مہینے کا ابتدا، مہینے کا شروع ان کو سمجھ میں آئے گا، لوگ جان لیں گے کہ یہ فلاں مہینے کا فلاں حصہ ہے۔ اور اگر وہ آدھا حصہ مکمل ہوتا ہے، عربی پورا نہیں ہوا، تو ان کے خیال میں یہ بات ضرور ہوگی کہ یہ یکم دو کے بعد ہے اور یہ 14ویں سے پہلے ہے، یہ وہ حصہ ہے۔ اور 14ویں کے چاند جب مکمل پورا ہو جائے تو پھر ہر کوئی سمجھے گا کہ اب یہ مہینے کا بالکل سینٹر کا وقت ہے، بالکل درمیان کا وقت ہے۔ اسی طرح 14ویں کے بعد بھی چاند گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہی اندازہ ہوگا کہ اب پچھلے یعنی 15ویں کے بعد کی تاریخیں۔ اور پھر چاند کے ساتھ بہت سارے اعمال وابستہ ہیں۔ اب دیکھیں یہ قربانی کا مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحج۔ اس قربانی کی تاریخ کا تعین کس کے ساتھ ہے؟ چاند کے ساتھ ہے۔ تاریخیں بھلے کوئی بھی ہوتی رہیں، لیکن یکم ذی الحج کا چاند طلوع ہوگا تو لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اب عید کس دن ہے۔ کیوں جی؟ اگر چاند طلوع نہیں تو عید کا کوئی اندازہ نہیں۔ اسی طرح عید الفطر آپ دیکھیں، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ چاند کے ساتھ ہے۔ چاند طلوع ہوگا، چاند نظر آئے گا تو پھر اعلان آیا کہ کل عید کا دن ہے۔ ماہ رمضان کا آغاز کس سے ہے؟ روزوں کی ابتدا کب شروع کریں گے؟ جب چاند ہوگا۔ یعنی کتنے کام ایسے ہیں لوگوں کے اعمال کے ساتھ جو وابستہ ہیں، وہ بھی ان کا تعلق کس سے ہے؟ چاند سے ہے۔ اور پھر اب تو یہ کیلنڈر آ گیا، اب جو باقی چیزیں آ گئی، لیکن آپ ذرا پیچھے جائیں تو پھر راتوں کا تعین بھی چاند اور ستاروں سے کیا جاتا تھا کہ یہ فلاں پہر ہے، یہ فلاں پہر ہے، جب گھڑیاں کا ماحول نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ قل ہی مواقیت للناس والحج، حج کا تعلق بھی چاند کی تاریخ سے ہے، اور لوگوں کا وقت کی نشانیاں کی جو علامتیں تھیں، نشانیاں تھیں نا، سمجھتے تھے کہ یہ مہینے کا کون سا حصہ ہے، تو اس کا تعلق بھی کس سے ہے؟ چاند سے ہے۔ اب دوسرا حصہ آ گیا اس آیت مبارکہ کا کہ جب وہ لوگ حج کے دن آ جاتے اور احرام باندھ لیتے تو اس کے بعد دروازوں سے داخل نہ ہوتے، اور جب یہ معاملہ پیش آیا کہ لوگوں نے حضرت رفاع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باتیں کرنا شروع کی تو اللہ کا حکم آ گیا، فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ کوئی بھلائی کا کام نہیں ہے، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ یہ کہ تم آؤ اپنے گھروں میں من ظہورها، پچھلی سائڈ سے، پچھلی دیواریں توڑ کے گھروں میں داخل ہونا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی بھلائی اچھا کام نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جس کے دامن میں پرہیزگاری ہو، جو متقی ہو، تقوی ہو، خوف خدا رکھنے والا ہو، وہ شخص نیک کام کرتا ہے، وہ شخص بھلائی کے کام میں ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اب اپنے گھروں میں دروازوں کی طرف سے داخل ہو، جو دروازوں کی طرف سے داخل ہوگا اس سے گناہ گار نہیں کہا جائے گا۔ یہ حکم خدا آ گیا کہ اب اگر پہلے کوئی اس طرح کا خیال رکھتا بھی تھا کہ ادھر سے جائز، ادھر سے ناجائز، یا ادھر سے ناجائز جائز ہے، ادھر سے ناجائز ہے، فرمایا نہیں، اب حکم خدا آ گیا کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، دروازوں کی طرف سے اپنے گھروں میں داخل ہو،
اس میں کوئی کسی کو برا نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ شخص بھی نیک ہے، اور نیکی کا تعلق دروازے سے یا پیچھے سے داخل ہونے کے ساتھ نہیں ہے، نیکی کا تعلق تو پرہیزگاری کے ساتھ ہے، متقی ہونے کے ساتھ ہے، خوف خدا رکھنے کے ساتھ ہے۔ تو یہ پابندیاں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وقت البیوت من ابوابہا، اب داخل ہوں اپنے گھروں میں ان کے دروازوں کی طرف سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہیں، خوف خدا رکھیں، وہ بلا علی کل شیء قدیر ہے اور قادر مطلق ہے۔ جب لوگوں کے ذہنوں سے خوف خدا نکل گیا، یقین جانیں خدا کی پکڑ ذہن سے نکل گئی، اور یاد رکھیں اس کی لاٹھی بڑی بے باس ہے۔ جب کسی کو پکڑ کرتا ہے نا، کسی کی پکڑ کرتا ہے تو اسے سمجھ نہیں آتی میرے ساتھ ہوا کیا۔ یہ خوف خدا نکل جانے کی یہ صورت، تو جس کے ذہن میں خوف خدا ہو کہ یہ سدا ہمیشہ بادشاہی تو میرے رب کی ہے، یہ سارے اختیار ہمارے پاس نہیں رہنے، ہر وقت ہم ہر پوزیشن میں ایک ہی پوزیشن میں نہیں رہ سکتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میاں محمد بخش نے کہا تھا کہ سدا نہ باغی بلبل بولے کہ سدا نہ باغ بہاراں، سدا نہ ماں پہ حسن جوانی، سدا نہ صحبت یاراں، سدا دن ایک جیسے نہیں رہتے، کروٹ بدلتے ہیں۔ تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہیں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت مقدسہ میں جو کچھ بھی پڑھا ہم نے اس آیت کی روشنی میں سمجھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وبارک۔